ایمان والوں کے دلوں میں معجزہ کرے عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سو حاجتیں پوری ہوں گی۔ سلطان دو جہان مدینے کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان، جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی، اور اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف یعنی گفٹس پیش کیے جاتے ہیں۔ بلا شبہ میرا علم میرے وصال یعنی وفات کے بعد ویسا ہی ہے جیسا میری حیات یعنی ظاہری میری زندگی میں ہے۔ حوالہ جمع الجوامع للسیوطی، جلد 7 صفحہ 199، حدیث نمبر 22355۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے۔ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے، دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لینا زیادہ اچھا ہے۔ خواہ اپنی مادری زبان میں ہی کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دب کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ پہلے سے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو، نہیں کی تھی اور افطار کا وقت آ گیا تو اب کر لیں اور افطار کر لیں۔ مناسب یہ کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کی جائے، کھانے پینے کے لیے یا افطار کرنے کے لیے نہیں۔ ثواب کے لیے نیت کر کے کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 بار درود پاک پڑھ لیں، اب بے شک کھائیں پیئیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں کچھ یوں لکھا تھا کہ بس اتنی سچائی سے جئیں کہ جب کوئی آپ سے یہ کہے کہ تمہیں تمہارے کیے کا پھل ضرور ملے گا تو وہ دعا لگے بد دعا نہیں۔ امیر اہل سنت، آپ اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بس اتنی سچائی سے جئیں کہ جب کوئی آپ سے یہ کہے کہ تمہیں تمہارے کیے کا پھل ضرور ملے گا تو وہ دعا لگے بد دعا نہیں۔ سبحان اللہ، ہے بڑی پیاری بات کہ آپ کو بد دعا کوئی کیوں دے، برا بھلا کیوں بولے۔ آپ اتنی سچائی، امانت داری، دیانت داری اور نیکیوں بھری زندگی گزاریں کہ جب یعنی کہ تمہارے کیے کا پھل ضرور ملے گا کوئی کہے تو وہ دعا ہو، بد دعا نہ ہو۔ یعنی کسی برائی کرنے والے کو، ظلم کرنے والے کو کوئی کہے گا نا کہ تمہارے کیے کا پھل تمہیں ضرور ملے گا تو یہ تو بد دعا ہوگی، وہ ڈر جائے گا یا ڈرے گا یا سمجھے گا کہ مجھے بد دعا دی۔ اور جب ہوگا ہی کوئی سچا گناہ کرتا نہیں ہوگا اور اس کو کہے گا کہ تمہارے کیے کا اللہ تمہیں پھل ضرور دے گا تو یہ اس کو دعا ہی قرار دے گا کہ یہ میرے لیے دعا ہے کہ میرے جو نیک اعمال ہیں وہ قبول ہوں۔ سبحان اللہ، جیسی کرنی ویسی بھرنی، حدیث پاک ہے نا، کما تدین تدان، ہے نا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اچھا کریں گے تو اچھا پھل ملے گا، برا کریں گے تو برا پھل۔
قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم۔ تعالی علی محمد۔ بچپن سے ہی گویا کہ ایک طرح سے جب سے ہوش سنبھالا ہے یہ بات کانوں میں آتی رہی ہے کہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ اس میں گرتا ہے۔ اچھا یہ ایسا جیسے کہ یاد سا ہو جاتا ہے نا کئیوں کو، ہاں 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 یہ سناتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی کسی کے لیے گڑھا کھودنے سے باز آتا کیوں نہیں ہے؟ اور یہ سبق بھول کیسے جاتے ہیں کہ یار ہم کسی کے لیے برا کریں گے تو ہمارے ساتھ بھلا تو نہیں ہو سکتا، یعنی یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کسی سے برا کریں اور آپ کے ساتھ بھلا ہو۔ برے کا نتیجہ برا ہی نکلے گا، بھلے کا نتیجہ بھلا ہی نکلے گا۔ مگر وہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ ایک شخص یہ نتیجہ جو بالکل پرنسپل ایک رزلٹ ہے کہ یہ ہر ایک کے ساتھ یہی رزلٹ ہے کہ اچھا کرو گے تو اچھا ہوگا، برا کرو گے تو برا ہوگا، تو ایک شخص یہ بھولتا کیوں ہے اور پھر وہ برائی پر کیسے آمادہ ہو جاتا ہے؟ یہ کچھ چند چیزیں پتہ چل جائے نا تو ہمیں غور کرنے کا موقع ملے گا، ہاں یار یہ چند چیزیں ہیں جو مجھے اس سبق کو یاد رکھنا چاہیے۔ جو گڑھا کسی کے لیے کھودتا ہے خود اس میں جا پڑتا ہے۔ تقریباً ایسا ہوتا ہے کہ جو کھودتا ہے نا خود ہی اس میں پڑتا ہے، آج نہیں تو کل، ورنہ جہنم کا گڑھا تو ہے ہی ہے۔ جو کسی پر ظلم کرے گا تو وہ اگر اس نے دنیا میں معافی تلافی کی ترکیب کر لی، توبہ کر لی، اس کا جو بھی تلافی یعنی کہ اس کا جو بھی نقصان پیمنٹ کرنا اگر تھا تو وہ کر لیا، یا جس پر ظلم کیا اس کو راضی کر لیا تو پھر دوسری بات ہے، ورنہ پھر یہ کہ جہنم کا گڑھا تو ہے اس کے لیے۔ اللہ پاک رحم کرے۔ اب جو دوسروں کو ٹھگتے ہیں بعض اوقات خود ہی ٹھگا جاتے ہیں، جو دوسروں کا مطلب کچھ نقصان پہنچانے چاہتے ہیں تو بعض اوقات وہ خود اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ جیسا کہ ایک واقعہ نگران شورا کا وہ بیان کیا تھا انہوں نے، تو وہ بچہ ہمارا چلا رہا تھا، کچھ اس طرح کا تھا کہ ایک مطلب کہیں مطلب ایک کوئی ویرانے میں مکان ہوگا نیچے کا، اور کوئی مسافر گزرا وہ تھکا آ رہا، تو اس نے سوچا کہ چلو یار یہ مکان ہے اس میں تھوڑا میں آرام کر لوں پھر آگے سفر جاری کروں۔ مکان پر دستک دی تو کسی نے آ کر بڑے اچھے انداز میں اس کو ویلکم کیا، تو میں تھوڑا یہاں مسافر ریسٹ کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے یہ کمرہ آرام کیجئے۔ اب اس نے بھول پن میں اپنا مطلب یہ کہ بتا دیا کہ میرے پاس اتنی اتنی رقم ہے، میں مطلب کاروباری آدمی ہوں اور یوں میں چلا ہوں۔ اس نے اپنی بیگم کو بتایا ہوگا کہ یہ ہے تو بڑے مال تو بہت ہے اس کے پاس، تو یہ ہمارے پاس مہمان ہے۔ ان کا بیٹا بھی تھا ایک، خیر تو عورت کا جو ذہن تھا وہ کریمنل تھا، اس کی نیت ہوئی خراب۔ اس نے اپنے شوہر کو بولا کہ یہ ہم نہ اس مال کو حاصل کر لیں، کب تک تنگ دستی اور غربت کی زندگی گزاریں گے؟ تو اب یہ کہ شوہر جو تھا وہ آمادہ نہیں ہو رہا تھا، بولا نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمارا مہمان ہے، ہم نے اس کو پناہ دی ہے۔ بولا نہیں کس کو پتہ چلے گا کیا ہے، کر کے اس کو راضی کر لیا کہ موقع ملے تو ہم اس کا مطلب کام تمام کر دیں، بیابان ہے یا کس کو پتہ چلے گا، لاش ٹھکانے لگا دیں گے۔ اب وہ رات کو اس کو کمرے میں جو بھیجا تھا تو بیٹا جو تھا ان کا یہ اس مہمان سے کچھ اس دوران گل مل گیا تھا، اور وہ اندھیرا تھا اور وہ بیٹا بھی وہیں سو گیا اسی مہمان کی بستر، اور مہمان شریف آدمی تھا، اس نے بستر اس کو دے دیا اور خود زمین پر لیٹ گیا۔ اب وہ پلاننگ کے تحت یہ میاں بیوی آئے کہ اب یہ مہمان سو رہا ہوگا، اندھیرا تھا، مہمان کے بستر پر گئے اور خنجر سے اس کو ذبح کر دیا۔ اس نے دم توڑ دیا تو اس کو گھسیٹ کر یہ لے جانے لگے کہ چلو اس کو اب کہیں ٹھکانے لگائیں۔ وہ اتنے میں کچھ اجالا بھی ہو گیا تھا، انہوں نے جب وہ لاش دیکھی چیخ نکل گئی ان کے منہ سے کہ انہوں نے مطلب مہمان کو ذبح نہیں کیا تھا، اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا تھا، اسی وجہ سے کہ وہ اس کے بستر پہ وہ مہمان جو تھا اس نے لٹا دیا تھا۔ تو یوں مطلب یہ کہ ہاتھوں ہاتھ اپنے کیے کا ان کو پھل ملا کہ انہوں نے مطلب مال کے لالچ میں کسی کا برا چاہا، ان کا یہ ہوا کہ ان کے گھر کا چراغ جو تھا گل ہو گیا اور ان کا بیٹا جو تھا انہی کے ہاتھوں ذبح ہو گیا۔
تو یہ ہو سکتا ہے فرضی واقعہ ہوگا، لیکن سمجھانے کے لیے یہ ہے ایک مطلب واقعہ کہ یوں بھی ہو سکتا ہے. کئی قتل بے خیالی میں ہو سکتے ہیں، باقاعدہ ان کے مسائل ہیں. ایک ہوتا ہے قتل عمد، یعنی جان بوجھ کر کیا وہ قتل ارادتاً. ایک ہوتا ہے قتل خطا، بھول کر جو قتل ہو جائے. تو بھول کر جو قتل ہوا نا، اس کے بھی مطلب احکامات ہیں باقاعدہ. یہ نہیں کہ وہ چاچا خلی ولی نو پرابلم، ایسا نہیں ہے. تو یہ مطلب وہ اپنے بیٹے کا خطاً قتل ان لوگوں نے کر دیا، لیکن قتل تو کیا نا، بیٹے زاد ہو بیٹے. اس لیے ہمیشہ کسی کا وہ بھلائی چاہنا چاہیے، کر بھلا ہو بھلا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا نا کہ ایک شخص بڑا نیک آدمی تھا اور اپنے دشمنوں کا، ذاتی دشمنوں کا تذکرہ بھی اچھے انداز میں کرتا تھا. ان کو کوسنے نہیں دیتا تھا، برا بھلا نہیں کرتا تھا. وہ نہیں کر کے نہیں برا بھلا بولتے ہی ہیں لوگ، مطلب ایسا ہے ویسا ہے وہ فلاں. یہ کچھ نہیں، کوئی بھی ایسی بات آتی تو اس کے لیے اچھے بولتے، اچھے الفاظ بولتے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. تو کہنے لگا میں نے سب کا بھلا چاہا تھا تو الحمدللہ میرے ساتھ بھی بھلا ہوا، نہ بھلائی کا معاملہ ہوا. تو وہی کہ کر بھلا ہو بھلا. تو اب یہ کرنے کی سب باتیں تو ہیں، لیکن جب سر پہ آ کے پڑتی ہے نا تو افسوس کہ ہمیں کچھ بھی سجھائی نہیں دیتا، اور شیطان جو ہے کان پکڑ کے اپنے پیچھے چلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے دعا، اچھی صحبت، دینی کتابوں کا مطالعہ، دعوت اسلامی کا دینی ماحول. اگر حقیقت میں آپ اس میں رچ بس گئے تو انشاءاللہ اس طرح کا ذہن بنے گا کہ مطلب کہ اپنی ذاتی دشمن کے ساتھ بھی ہم مطلب اس کا برا نہ چاہیں، بھلا چاہیں. تو یہ بھی تو ہے کہ ہم اس کو بد دعا دیں کہ یہ برباد ہو جائے. تو جو خدا برباد کرنے پر قدرت رکھتا ہے وہ خدا اس کی اصلاح پر بھی تو قادر ہے نا. تو ہم اس کو بربادی کی دعا کے بجائے یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ یا اللہ اس کو ہدایت دے. ہم ہدایت کی بات ہمارے ذہن میں کم آتی ہے کہ یہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کا کنڈا ہو جائے، بیڑا غرق ہو جائے، میرے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے، اس کے ساتھ ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے. اب ایسا ہو یا نہ ہو اس کے ساتھ ہم نے تو مطلب اپنا جو بھی انداز تھا وہ غلط نوٹ کرا لیا نا. کیونکہ جو اندر ہوتا ہے باہر نکلتا ہے. ہماری اپنی مینٹلٹی کیا ہے یہ ہمارے الفاظ بتائیں گے، ہمارے اقوال بتائیں گے. تو اللہ پاک بس ہم کو اچھی سوچ عطا فرمائے، مثبت سوچ عطا فرمائے. ہماری سوچیں مثبت نہیں ہیں، منفی ہیں، مائنس، غالباً مائنس پلس، یعنی پلس والی ہم سوچے رکھیں نا تو بھی انشاءاللہ اس کے بھی فوائد ہوں گے، تو بہت اچھے فوائد ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دین کے لیے سب کچھ قربان کیا تھا. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے گھر کا سارا مال اللہ پاک کی راہ میں دے دیا تھا. واقعی پورا مال؟ جی ہاں. اور جب اسلام لائے تھے تو اس دن آپ کے پاس 40,000 درہم تھے، سب اللہ پاک کی راہ میں دے دیے تھے. اور افے بھائی کیا لینے ہیں بھی آپ نے سامان میں تو بتاؤ. یہ تو بہت بھاری ہے، مجھ سے اٹھ نہیں رہا. مجھے لگتا ہے انکل مشکل میں. ارے نہیں احمد بھائی ہمیں دیر ہو رہی ہے، بھی آجو سامان. یہی تو نیکی کا موقع احمد ہے. بھائی دیر ہو رہی ہے، امی ڈانٹیں گی. احمد یار سنتا ہی نہیں کوئی بات ہے. احمد یار عجیب دیر ہو رہی ہے، دیکھو آئیے انکل ٹائم میں آپ کی مدد کرتا ہوں. جزاک اللہ بیٹا. سنتا ہی نہیں احمد. جزاک اللہ بیٹا، آج آپ نے میری مدد کر کے میری مشکل حل کر دی ہے بیٹا. اللہ آپ کو خوش رکھے. احمد بھائی آپ نیکی آگے بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں، نیکی جانے کا ہاتھ سے کوئی موقع ہی نہیں چھوڑتے. اور ہم بس سوچتے ہی رہ جاتے ہیں. کیونکہ میں ایک صحابی رسول کو فالو کرتا ہوں، وہ بھی آگے بڑھ کر نیکیاں کرتے تھے. وہ ایک نابینا بوڑھی عورت کے گھر کے کام کرتے تھے، روز انہیں پانی بھر کر دیتے تھے. کون تھے وہ صحابی رسول؟ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. احمد بھائی آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو انہی کو فالو کرتے ہیں اور انہی کا ذکر کرتے ہیں. کیا یہ آپ کے ہیرو ہیں؟
صرف میرے نہیں، الحمدللہ ہم سب مسلمانوں کے ہیرو ہیں۔ ہمارے ہیرو کوئی فرضی کارٹون نہیں بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، یہی ہمارے رول ماڈل ہیں۔ جیسے ہمارے لیے سب سے بڑے رول ماڈل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی رول ماڈل بنانے اور ان کو فالو کرنے میں ہمیں ثواب ملے گا؟ آئیے امیر اہل سنت سے پوچھتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑا پیارا خاکہ بنایا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحابہ کرام کو رول ماڈل بنانا ایک کار ثواب ہے اور حدیث پر عمل ہے۔ جی ہاں، اللہ کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا، اصحابی کا نجومی بی ایہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ اس لیے مطلب ہمیں صحابہ کرام علیہ الرضوان کو رول ماڈل بنانا چاہیے، ان کی پیروی کرنی چاہیے کہ یہ تو وہ طبقہ ہے۔ کون سا طبقہ ہے؟ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، حضرت فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی 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 جنتی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ 38 سال کی عمر میں ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری عمر میں، ظاہری زندگی میں، ظاہری حیات میں 17 مرتبہ امامت فرمائی۔ سبحان صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنتی شخص حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں ایک بار ہم حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس ابھی ایک جنتی شخص آئے گا۔ پھر ابو بکر آئے، سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ آج 1447 ہجری کے ماہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی جمادی الاخرہ کی 22ویں شب ہے، بڑی رات ہے آج، اور یہ خوش قسمتی ہماری کہ حسن رضا نے ناظرہ ختم کیا ہے قرآن شریف۔ ہم قاری صاحب کے گھر آ کر یہ عرس بھی منا رہے ہیں، اور سمجھو کہ حسن رضا کے ناظرہ ختم کرنے کی خوشی بھی کر رہے ہیں، اور نیاز بھی الحمدللہ حاضر ہے۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قاری صاحب کے گھر میں رحمتوں کا نزول فرما، جو برکتیں عطا فرما یا اللہ پاک۔ قرآن کریم کا صدقہ ان کو، ان کے سارے خاندان کو اور ہم سبھی کو بے حساب مغفرت سے مشرف فرما۔ اور حسن رضا نے جو ماشاءاللہ ناظرہ ختم کیا ہے، یا اللہ پاک یہ بار بار تلاوت بھی کرتے رہیں، اور قرآن کریم بھی حفظ کرنا شروع کیا تو یہ ان کا حفظ بھی ہو جائے اور پکا ہو، ایسا پکا ہو کہ مرتے دم تک کوئی حرف بھی نہ بھولے، عالم بعمل، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بھی بنے۔ آمین۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ماشاء اللہ، حسن رضا کو بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ حسن رضا کے باپا جان کو، حاجی ابو کو، سب گھر والوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ یہ اپنے جو میرے ساتھ تشریف فرما تھے، یہ قاری صاحب کے بیٹے تھے۔ اس میں ویڈیو میں خود قاری صاحب ویڈیو میں موجود نہیں ہے، تو یہ وضاحت کر دوں کہ سمجھے کہ یہ استاد ہیں، استاد ان کے ابو ہیں جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ SMS کے ذریعے سوال ہے، جب ہم
کعبہ معظمہ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہوں تو نگاہ کس طرف اٹھانی چاہیے؟ نگاہ تو جب بھی نماز پڑھیں کعبہ شریف کے سامنے پڑھیں یا کہیں بھی پڑھیں تو نگاہ کی تو مستحبات ہے نا کہ جب قیام میں ہو تو سجدے کی جگہ پر دیکھے، رکوع میں ہو تو پشت قدم پر یعنی پاؤں کی جو اوپری حصہ ہے اس کو دیکھے، اور رکوع سے کھڑے ہوں تو سینے کی طرف نظر ہو، جب سجدے میں جائیں تو ناک پر نظر ہو، اور جب اتحیاتوں میں بیٹھیں تو گود میں نظر رکھیں۔ یہ مستحبات ہیں نظر رکھنے کے۔ اب کعبہ شریف سامنے ہے تو یہ تو کہیں نہیں پڑھا میں نے کہ کعبے کی طرف دیکھے، بلکہ طواف میں بھی کعبے کی طرف دیکھنے کا تذکرہ نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اچھا وہ ایک بات میرا خیال ہے میں عرض کر دوں کہ وہ قاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو ہے نا، یہ اسکرین پر آنا نہیں چاہتے تھے، ان شہرت نہیں چاہتے تھے، تو یہ نہیں آئے۔ تو ان کا بیٹا تھا، یہ بیٹا قاری صاحب کے طور پر مشہور نہیں ہے۔ یہ متاثر کن پہلو تھا تو میں نے کہا یہ بھی عرض کر دوں۔ ہم لوگ تو اسکرین کے لیے مرتے ہوتے ہیں، مطلب لوگ چہرے نکالتے ہیں، کہیں تو کیمرے کی نظر مجھ پر پڑ جائے، میں بھی اسکرین پر آ جاؤں۔ سوشل میڈیا پہ دھوم مچا رکھی ہے شائقین نے، جن کو شہرت کی بھوک ہوتی ہے۔ سب سوشل میڈیا پر آنے والے شہرت کے بھوکے ہوں یہ ضروری نہیں ہے، لیکن میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ مطلب میں جو کہنا چاہتا ہوں، جو بھی سمجھدار ہے اس کو سمجھ آتی ہوگی۔ یوں مطلب ایک پہلو تھا جس نے ہم کو متاثر کیا، مزید متاثر کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوشل میڈیا کے ذریعے عباس قاسم ہیں، اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے، سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں سیدی دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ جو کسی دکان وغیرہ پر بطور ملازم کام کر رہے ہوتے ہیں، جب کوئی گاہک ان کے پاس آتا ہے جسے وہ جانتے ہیں یا دوستی ہوتی ہے تو اس گاہک کو سامان کے ساتھ اپنی طرف سے کچھ اضافی چیزیں دے رہے ہوتے ہیں اور مالکان سے اجازت بھی نہیں لی ہوتی، تو ان کا کرنا، ایسا کرنا کیسا ہے؟ ملازمین کو اس طرح کے اختیارات ہوتے ہوں گے نا کہ گاہک کو خوش رکھنا ہے، تو اس طرح کے بعض چیزوں میں عرف جہاں جہاں ہوگا تو وہ تو جائز ہوگا۔ ہاں اگر عرف نہیں ہے اور وہ مالک کی اجازت صراحتاً یا دلالتاً انڈرسٹوڈ نہیں ہے، اور اپنے کوئی دوست کو، عزیز کو مالک سے چھپ کر دے رہا ہے کہ مالک دیکھ جائے گا تو معترض ہوگا، وہ منع کرے گا، اعتراض کرے گا، وہ تو ظاہر ہے کہ یہ خیانت کر رہا ہے جس طرح چھپ کر اپنے کوئی دوست وغیرہ کو دے رہا ہے۔ وہ جنرل گاہک کو جو اس طرح دیتے ہیں، تھوڑا بہت اوپر ڈال دیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ گوشت والے بعض اوقات کچھ چربی ڈال دیتے ہیں، ہڈی ڈال دیتے ہیں، تو سبزی والے بھی کچھ نہ کچھ، ہاں جو مانگتے ہیں نا، گوشت لیں گے تو بولیں گے چربی ڈال دو، نلی ڈال دو، سبزی لیں گے تو اس طرح مرچیں ڈال دو، تو دھنیا ڈال دو، تو فلاں ڈال دو۔ تو جو مطلب عرف سے ہٹ کر جو سوال کر رہے ہیں نا، یہ سوال کرنا یہ جائز نہیں ہے بلا شریعت کی اجازت کے، کہ حقدار نہیں ہے تو سوال نہیں کر سکتا، تو یہ مانگنے کی عادت ہے۔ سبزی والوں سے بھی بہت مانگنے کی عادت ہے، پتہ چلا مجھے۔ گوشت والوں کو سے بھی مانگنے کا تو میں نے خود دیکھا بھی ہے، جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ مانگتے ہیں بوٹی دے دو، نلی دے دو، تو اس طرح یہ نہ مانگی جائے۔ بہار شریعت میں گوشت کا تو جزئیہ موجود ہے کہ گوشت والے سے جو مانگتے ہیں کہ تھوڑا دے دو اوپر، تو یہ بغیر حاجت کا سوال ہے، تو یہ جائز نہیں ہوگا، اس طرح کا ہے جزیہ، یہ مانگنا نہیں چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک بھائی کی دعا دوسرے بھائی کے حق میں جو اللہ کی رضا کے خاطر کی جائے قبول ہو جاتی ہے۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان
زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ پاک سے ملاقات پسند کرتا ہے اللہ پاک بھی اس سے ملاقات پسند کرتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، ترجمہ عمل کا دار و دار نیتوں پر ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ہیں جو خود صحابی، والد بھی صحابی، بیٹے، بیٹیاں، پوتے اور نواسے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے علاوہ یہ اعزاز کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہے عالم سے، عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا؟ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ نعرہ صحابہ وہ پہلا حریفہ، سلطہ تا پیالہ صدیق ہمارا۔ رازدار مصطفیٰ حضرت صدیق ہے، جانثار مصطفیٰ حضرت صدیق ہے، یادگار مصطفیٰ حضرت صدیق ہے۔ پیارے امیر اہل سنت، جو 26واں مدنی مذاکرہ آنے والا ہے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ ماشاء اللہ، پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 100 کروڑ مرحبا۔ اللہ پاک ان سب کو بعمل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اپنے ماں باپ اور خاندان والوں کے ساتھ بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے۔ یہ بچیوں نے آخر میں کچھ مبارکباد بھی دی، پوری سمجھ نہیں آئی۔ 2597 2597 نمبر چل رہا ہے اس وقت مدنی مذاکرے کا۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ ان قریب 26واں مدنی مذاکرہ بھی آئے گا، تو آپ کو اس 26واں جو مدنی مذاکرہ آنے والا ہے اس کی ایڈوانس مبارکباد پیش کی جا رہی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک۔ چلیں لگے ہاں تو یہ بھی عرض کر دوں، اب یہ 26واں مدنی مذاکرہ جیسے جب آئے گا تو یوں تو ہر مدنی مذاکرے میں ہم نے شرکت کرنی ہے۔ چلیں دعوت اسلامی والو، اے عاشقان رسول، سب اس بات کے لیے چل ہم تیاری کرتے ہیں کہ انشاءاللہ 26واں مدنی مذاکرہ مزید تیاری کے ساتھ دیکھیں گے، اور اس کے لیے زبردست دعوت دیں گے، انفرادی کوشش کریں گے، اور جہاں جہاں دنیا بھر میں ہم ہیں مدنی مذاکرہ براہ راست مدنی چینل پر یا فیضان مدینہ میں یا جہاں اجتماعی طور پر جمع کیا جاتا ہے وہاں ہم انشاءاللہ مل کر دیکھیں گے۔ تمام اراکین شورا، ذمہ داران، اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، تمام عاشقان رسول اس پر کوشش کریں کہ انشاءاللہ 26واں مدنی مذاکرہ اس کی تیاری بھی پھر اسی طرح کریں گے انشاءاللہ۔ یہ کب آئے گا یہ بھی بتا دیں، کیونکہ یہ آئے گا رجب شریف کے 6 جو کنٹینیو جی مدنی مذاکرے ہو رہے ہیں نا، جی خواجہ غریب نواز کی یاد میں رحمت اللہ علیہ، چاند رات سے 6۔ میں بھی انشاءاللہ آ رہا ہوں کراچی، انشاءاللہ قریب میں بھی شریک ہوں گا وہاں فیضان مدینہ عالمی مدینہ مرکز کراچی میں انشاءاللہ الکریم۔ نیت تو 100% ہے میری، اب اللہ کو معلوم کیا ہوگا، زندگی کا کیا ہوگا، کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ آئے گا رجب شریف کہ ان 6 دنوں میں سے شاید دوسرا مدنی مذاکرہ جو ہوگا نا یہ 26واں ہوگا، یعنی دوسری شب کا، کیونکہ آئندہ ہفتہ یہ تو رجب سے پہلے آئے گا نا، ہاں رجب سے پہلے آئے گا۔ اس کے بعد جو ہفتہ آئے گا وہ ہفتہ تو آتے آئے گا، پہلی تاریخ پہلے آ جائے گی رجب کی، تو رجب کی دوسری رات جو ہے نا یہ غالباً 26واں مدنی مذاکرہ ہو جائے گا
اس کے استقبال کے لیے چاند رات سے مدنی مذاکرے میں شرکت کریں. پھر یہ کہ اس کے شکرانے میں 6 مدنی مذاکرے پورے اٹینڈ کریں. جو کراچی والے ہیں وہ تو آ سکتے ہیں, باقی انشاءاللہ کچھ ٹرین یا ٹرینیں اور اس طرح کی بھی کچھ خبریں تو ہیں, مختلف شہروں سے قافلے بھی تشریف لائیں گے انشاءاللہ الکریم. 22 دسمبر یوں رونق تو 6 دن تک. 22 دسمبر والا جو مدنی مذاکرہ ہے وہ اللہ پاک نے چاہا تو 26واں مدنی مذاکرہ ہوگا. اس یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 22ویں بھی ہوگی اس کے اندر. واہ, اب وہ چاند پر ہے دیکھو. واہ, مدنی مذاکرے تو ہمارے اس حساب سے شروع ہو جائیں گے نا, تو وہ تاریخ تو آ ہی جائے گی 22ویں, تو ہم اسی کے حساب سے بھی ہم نے حساب لگایا ہے. جی جی, تو 22 دسمبر پڑتی ہے. اگر وہ چاند, اچھا نہیں, چاند اگر جیسے 29 کا ہوا تو کون سی تاریخ آئے گی, 30 کا ہوا تو کون سی تاریخ آئے گی, شاید فرق تو پڑے کہ نہیں. چلو چاند کی دوسری تو یہ تو فائنل ہی ہے نا, 26واں. صلو علی الحبیب. فرمانا تاریخ خانے وال شیر سے بات کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں رضی لوگ کہتے ہیں اگر خونی رشتوں میں وفا ہوتی تو یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں نہ بکتے. اس طرح کا جملہ کہنا کیسا, اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے گا. یہ بس کسی کی مطلب اختراع ہے, کسی کے ذہن کا. خونی رشتے میں وفا نا وفا کا یہاں مسئلہ ہی نہیں ہے نا, بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ تو اب تو ان کو مطلب جو بھائیوں کا جو مسئلہ تھا وہ سب حل ہو گیا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے معاف بھی فرما دیا تھا, انہوں نے معافی بھی مانگ لی تھی. اور یہ ایک قول کے مطابق یہ بھائی جو تھے یوسف علیہ السلام کے, وہ سب کو نبوت بھی عطا ہوئی تھی اللہ پاک کی طرف سے. ورنہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اولیاء کرام تو یہ کنفرم تھے. اس لیے اب یہ کہ ان میں ان کی مذمت نہیں کی جا سکتی کہ ان کی جو توہین کرے ان بھائیوں کی, تو وہ اگر نبی ان کو مان لیا جائے تو پھر یہ کفر ہو جائے گا. ورنہ یہ کہ حرام تو بہرحال ہے ان کی توہین کرنا. تو اب یہ کہ خونی رشتوں میں جنرل بات کرتا ہوں کہ وفا نا وفا کا یہ بس لوگوں کی بات ہے. بعض اوقات خونی رشتے کے لیے لوگ جان دے دیتے ہیں اپنی, تو بعض اوقات جان لے بھی لیتے ہیں, یہ جان کے در پہ ہوتے ہیں. یہ دونوں ہی صورتیں ہوتی ہیں. ابو لہب سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا, تکلیفیں دیتا تھا نا, مشہور ہے. اور سورہ لہب تبت یدا ابی لہب و تب, یہ صورت اسی کی مذمت میں نازل ہوئی ہے, ابو لہب کی اور اس کی بیوی ام جمیل کی. یہ ستاتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو, تکلیفیں پہنچاتے تھے. یہ کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ خونی رشتے کی یعنی کہ اس کو معاذ اللہ, جیسے کہ کئی صحابہ کرام علیہ رضوان, بلکہ اکثر ایسے صحابہ کرام غالباً ہیں کہ جن کے والدین کا ایمان ثابت نہیں ہے. اور جنگ میں ایسا بھی ہوا ہے کئی بار کہ ایک طرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی صف میں صحابی ہے, اور زد میں آتا ہے دشمنان رسول کی صف میں باپ جو غیر مسلم ہے, اور بیٹا باپ پر تلوار اٹھا رہا ہے, اور بیٹا قتل بھی کر دے گا, زخمی کر دے گا باپ کو. تو ابھی اس میں کیا خونی رشتے کی وفا نے نا وفا, تو ہماری وفا اسلام سے ہے. خونی رشتہ دار اگر غدار ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا اپنا انجام ہے, اور اگر خونی رشتہ دار واقعی یعنی کہ نیک بندہ ہے, وفادار ہے, تو اس کا اپنا انجام ہے. یہ رشتے کی باتیں یہ لوگ مطلب بس بولتے ہیں, تو نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے. خونی رشتے میں وفا ہے بھی اور نہیں بھی ہے. صحیح معنوں میں اسلامی رشتہ جو ہے نا یہ زیادہ مضبوط ہے. اس میں قرآن کریم نے ہم کو بھائی بھائی بنا دیا. انما المؤمنون اخوہ, مسلمان بھائی بھائی ہیں, مومن بھائی بھائی ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ خونی رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ تو ہے رشتہ دار جو ہیں صلہ رحمی کہتے ہیں اسی کو, رحم کا رشتہ نہیں, یہی خونی رشتہ ہی ہے. تو یہ اپنی جگہ پر رشتہ داروں کے حقوق وغیرہ ہیں,
لیکن وہ تعلق جو وفا نا وفا کی بات ہوئی نا, میں نے اس سے یہ کلام کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. لاہور سے انشاءاللہ فیضان غریب نواز ایکسپریس یہ کراچی مدنی مذاکروں میں آ رہی ہے انشاءاللہ پہلی رجب شریف سے, اور یہ 20 دسمبر ہفتہ ہے. یہ لاہور سے شام 6 بجے انشاءاللہ یہ ٹرین چلے گی کراچی کے لیے ماشاءاللہ. تو یہ پرعزم ہے, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. اور شعبے بھی الحمدللہ انشاءاللہ الکریم کے پی کے بھی اسلامی بھائی انشاءاللہ ہوں گے ایک بڑی تعداد میں. اسی طرح کئی شعبہ جات بھی آ رہے ہیں. مدرسۃ المدینہ بالغان ہے, شعبہ امام مساجد کے امام صاحبان کا بھی یہاں پر مدنی مذاکرے میں شرکت بھی ہے, اور 3 روزہ ان کا بھی سنت و بھرا اجتماع ہے. مدرسۃ المدینہ بالغان کے شعبے کا بھی ہے, ساہیوال ڈویژن سے بھی, صحبت پور ڈسٹرکٹ بلوچستان سے بھی اسلامی بھائی ہوں گے انشاءاللہ. الحمدللہ آج 22ویں شب ہے, اور پچھلے ہفتے الحمدللہ ترغیب دلائی گئی تھی, روزوں کے فضائل بھی سنائے گئے تھے. تو جو ہمارے پاس اب تک نیت آئی ہے روزوں کی اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی 72,289 72,289. اسی طرح یاسین شریف پڑھنے کی بھی ترغیب دلائی گئی تھی, تو اس کی بھی نیتیں آئی تھی. اور یاسین شریف کی جو نیتیں آئی ہیں وہ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی جو آئی ہے 20,43,542 20,43,542. اور جو پڑھنے کی اب تک آئی ہے کہ جو یاسین شریف اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں نے پڑھ لی, اور جو ہم تک کارکردگی پہنچ چکی, مزید بھی کارکردگی آئے گی, پورے مہینے میں یاسین شریف پڑھنی ہے. تو اب تک جو پڑھنے کی آ چکی وہ ہے 4,92,568 4,92,562. تو کل کی روزے کی بھی ترغیب تھی امیر اہل سنت کی طرف سے. 22ویں شب ہے, کل یوم صدیق اکبر ہے, شب تو لگ چکی ہے, تو کل اتوار کا بھی دن ہے. تو کیا بات ہے نفلی روزوں کی, نفلی روزے رکھنے چاہیے. حدیث پاک میں جس نے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایک نفل روزہ رکھا, اللہ پاک اسے دوزخ سے 40 سال کی مسافت کے برابر دور فرما دے گا. تو کل روزہ رکھنے کی بھی نیت کر لیجئے. ماشاءاللہ. آج ہفتہ ہمارے ہاں تو آج بڑا دن ہو گیا, روزے رکھنے والوں نے روزے رکھ بھی لیے آج, لیکن پاکستان میں کل ہے, خلیج میں, مکے مدینے میں آج ہو گیا یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امیر اہل سنت کی طرف سے یاسین شریف پڑھنے کی بھی ترغیب تھی اور نیتیں بھی آئی, اور یہ پورے مہینے میں 22 یاسین شریف ہم پڑھ سکتے ہیں. حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص ہمیشہ ہر رات یاسین کی تلاوت کرتا رہا پھر مر گیا تو وہ شہید مرے گا. تو اس پورے مہینے میں بھی 22 یاسین شریف پڑھ سکتے ہیں. تو آپ اپنی کارکردگی شعبہ اصلاح اعمال کو دیں, تو انشاءاللہ الکریم جو وہ مدنی مذاکرے آگے ہوں گے تو اس میں بیان کی جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ پاک ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے, اور ہمیں بھی ان کے لیے اگر نیاز نہیں کی تو درخواست ہے کہ ایصال ثواب اور نیاز وغیرہ کا بھی اہتمام کرے. یہ محسن امت ہیں, ان کے بڑے احسانات ہیں. اللہ کریم ان کے صدقے میں ہم سب کی بے حساب مغفرت کرے. ہمارے پاس ایک ویڈیو بھی ہے نیاز کی. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے, یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. ماشاءاللہ اس میں ہماری جامعۃ المدینہ کی مجلس کی طرف سے بھی اس کی کارکردگی بنائی گئی ہے. انشاءاللہ وہ بھی پیش کریں گے کہ کافی تعداد میں یاسین شریف پڑھی گئی ہے. آ رہا ہے دعوت اسلامی کا 3 دن کا سنتوں بھرا اجتماع. Let's go to اجتماع, let's go to اجتماع, let's
Let's go to इज्तिमा, let's go to इज्तिमा। हमदो नात की रूह परवर महफिलें, सुन्नतों भरे इस्लाही बयानात और इल्म दीन हासिल करने का अजीम जरिया, जिसमें शरीक होते हैं कसीर आशिकान रसूल और जहां बदलती हैं कई जिंदगियां। इस बार 24, 25, 26 दिसंबर 2025 बरोज बुध जुमेरात जुमा आशियान सिटी ब्लॉक सी एयरपोर्ट ढाका बांग्लादेश में आप भी इसमें शिरकत की नियत कीजिए और दूसरों को भी इसकी दावत दीजिए। 3 दिन का इज्तिमा है, पाक है ढाका में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अमीर सुन्नत से अर्ज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन्नत वाला इज्तिमा 3 दिन का ढाका बांग्लादेश में होने जा रहा है। तो अमीर सुन्नत अगर हमारे साथ, अच्छा थोड़ा नेट प्रॉब्लम है, तो इंशाल्लाह ये नेट प्रॉब्लम हल होता है तो अमीर सुन्नत से बातें भी सुनेंगे। जी बांग्लादेश वालों तैयारी करो, बल्कि ये इज्तिमा हम जो ये होने जा रहा है तो दुनिया भर में हमारे बांग्ला भाषी इस्लामी भाई दुनिया भर में ये फैले हुए हैं और अपने अपने रोज़गार के तौर पर कहते हैं कि जितने बंगाली भाई इस्लामी भाई जो हैं बांग्ला भाषी, वो जितने बांग्लादेश के अंदर हैं इतने ही शायद बाहर भी हों, वल्लाहु अलम कहा जाता है। तो बड़ी तादाद है और दुनिया के कई मुल्कों में ये अपने रोज़गार या किसी वजह से भी होते हैं। तो हम सबको चाहिए कि ये जो माशाल्लाह जो इतना बड़ा सुन्नत बड़ा इज्तिमा ढाका में होने जा रहा है 3 दिन का, तो ये मदनी चैनल पर इसकी नशिस्तें बराह रास्त चलेंगी। तो इसको ज़रूर आप भी कोई एहतमाम करें ताकि ये जो बांग्लादेश में जो होने वाला ये 3 दिन का इज्तिमा है ये आए। और जो बांग्लादेश में आशिकान रसूल हैं इनसे दरख्वास्त है कि आप अपने इस इज्तिमा को भरपूर अंदाज से कामयाब करें। गाड़ियाँ और ट्रेन और जो मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट है उसके ज़रिए इज्तिमा में पहुँचें, वक्त पर पहुँचें। बुध से ये इज्तिमा शुरू होगा, बुध जुमेरात जुमा को इंशाअल्लाह इसकी खुसूसी नशिस्त होगी जिसमें बयान भी है, ज़िक्र भी है, तसव्वुर मदीना भी है, दुआ भी है। और फिर इंशाअल्लाह सलात व सलाम के बाद फिर जुमे की नमाज है। फिर जुमा के बाद इंशाअल्लाह खूब अल्लाह ने चाहा तो ढेरों ढेर सुन्नतों की तरबियत के काफ़िले राह खुदा के मुसाफिर भी बनेंगे इंशाअल्लाह। तो इज्तिमात में तकदीरें बदलती हैं, बड़ी तादाद जमा होती है, सुन्नतें सीखते हैं, नमाज़ें सीखते हैं, इबादत सीखते हैं, तिलावत होती है, तहज्जुद होती है। फिर जहाँ 40 अल्लाह के नेक बंदे उसमें अल्लाह के वली होता है तो दुआएं हो रही होती हैं, हल्के लगते हैं जिसमें बहुत कुछ सिखाया जाता है। और फिर फ़ायदा ही फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा, ख़ुद खैर व बरकतें नसीब होंगी। तो तमाम बांग्लादेश में जो आशिकान रसूल हैं उन्होंने भी इस इज्तिमा में ज़रूर शिरकत करनी है। और फिर इस इज्तिमा को चूँकि मदनी चैनल पर सोशल मीडिया पर इसकी इज्तिमा की कवरेज चल रही होगी तो उसको आपने अपने अपने ममालिक में ज़रूर इस्लामी भाइयों को, बिलखुसूस हमारे बांग्लादेश के इस्लामी भाइयों को दिखाने की कोशिश भी करनी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। सोशल मीडिया के ज़रिए सवाल मौसूल हुआ है। ये सवाल कर रहे हैं सब शहरियार हैं, कह रहे हैं तशाहुद में दूसरा कलिमा अगर पढ़ना भूल जाएं तो इस सूरत में क्या हुक्म होगा? बुध या तहियातो जिसको हम बोलते हैं, इसका एक एक हर्फ जो है ना ये वाजिब है। तो पूरा वो कलमा शहादत ही भूल गए तो बड़ा मसला हो जाएगा। यानी मसलन किसी ने आखिरी कायदे में तहियातो उतनी तक की पढ़ी और वो अशहदो नहीं पढ़ी तो उसकी नमाज होगी ही नहीं ना, कि इतना रुकना फ़र्ज़ है। अत्तहियातो पूरी पढ़ ली जाए उतना कायदे अखीरा में, और उसमें अत्तहियातो एक एक हर्फ पूरा पढ़ना ये वाजिब है। इस तरह कायदे ऊला जो होते हैं, जैसे 4 रकात ज़ोहर की सुन्नत मुअक्कदा पढ़ रहा है, अब वो 2 रकात में अत्तहियातो, ये बैठना ये भी वाजिब, और पूरी अत्तहियातो आखिरी हर्फ तक ये पढ़ना भी वाजिब। इसमें अगर वो छूट गया और गलती से हो गया तो सजदे से वाजिब होगा। तो यूँ बहरहाल अत्तहियातो पूरी पढ़ी जाएगी, एक एक हर्फ पढ़ना उसका, और नुमाया करके पढ़ें। बाज़ औक़ात ये कि वो लोग जल्दी में चबा जाते हैं।
اب التحیات یہ آپ کو کم ملیں گے بولنے والے. ہاں اپنے پوچھیں گے نا تو وہ تھوڑا ہاں اور نکالیں گے کیا اپنے سامنے. باقی جب خود پڑھنے پر آئیں گے نا التحیات یہ عام گفتگو میں التحیات بولتے ہیں. جیسے الحمدللہ ابھی جیسے میں نے بولا نا تو یہ ابھی بول لیں گے لیکن جب اسپیڈ پکڑتے ہیں نا فاسٹ بولنگ سمجھے تو یہ الحمدللہ سبحان اللہ یہ اس طرح بول رہے ہوتے ہیں. جیسے السلام علیکم سلام اس طرح کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ مطلب گھنٹوں ویسے ادھر ادھر کی باتیں کرنے میں ٹائم ہی ٹائم ہے. تو جب یہ اسلامی الفاظ بولنے ہوتے ہیں تو اس میں بس ڈنڈی نہیں ڈنڈے مار رہے ہوتے ہیں. تو یہ شیطان جو ہے نا یہ کر رہا ہوتا ہے. اس درست بولنے نہیں دیتے. کلمہ درست نہیں پڑھیں گے, بسم اللہ پوری نہیں پڑھیں گے درست, بسم اللہ اس طرح کر لیتے ہیں. تو اس سے کئی الفاظ کی مثال میں دیتا رہتا ہوں, سمجھاتا رہتا ہوں. بعض اوقات میں نے رٹایا بھی ہے. تو اس طرح فرق تو پڑا ہے لیکن بہرحال جنرل جو ہے نا تو یوں التحیات التحیات تو نہیں ہے, التحیات یہ ہے. پورا پڑھنا چاہیے, سیکھنا چاہیے. نہیں آتا تو اور سیکھنا یہ لازم ہے, ضروری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بنگلہ دیش کے ہونے والے اجتماع کے بھی چلا تھا سلسلہ, تو آپ بھی اگر اپنی طرف سے اپنے بنگلہ بھاشی اسلامی بھائیوں کو دعوت دے دیں تو کیا بات ہے. 24, 25, 26 دسمبر 2025. اچھا پہلے تو ایک میں وضاحت کر دوں, پہلے بھی کی ہوگی کہ ایک ہے بنگلہ دیسی, ایک ہے بنگلہ بھاشی. وہ کچھ اسلامی بھائی ہمارے یہاں رمضان حال میں چند سال پہلے جمع ہوئے تھے, کچھ مدنی مشورہ تھا, کچھ تھا ایسا. تو اس میں کچھ بنگلہ دیش کے ایسے بھی تھے کہ جو رہتے وہیں ہیں. کراچی میں بھی ملیں گے آپ کو, دنیا بھر میں ملیں گے. جیسے وہ آپ نے سنا کہ کہا جاتا ہے کہ جتنے بنگلہ دیش میں اتنے ہی باہر بھی ہیں دنیا میں پھیلے ہوئے, روزی روزگار کے اس میں. خیر تو اب یہ کہ ان کو بولتے ہیں بنگالی. تو یہ اس میں مجھے پتا چلا کہ بنگالی لفظ ان کو پسند نہیں ہے کہ کوئی ان کو بنگالی بولے. ابھی کیوں نہیں پسند ہے یہ مجھے نہیں پتا. یہ بنگالی نہیں, یہ بنگلہ دیسی سننا چاہتے ہیں. تو پھر ہم نے وہیں طے کیا تھا کہ جو بنگلہ دیش میں رہتے ہیں ان کو بنگلہ دیسی کہا جائے, اور باقی دنیا میں جو ادھر ادھر پھیلے ہوئے ہیں ان کو بنگلہ بھاشی کہا جائے. کہ اب یہ بنگلہ دیسی نہیں ہے. اب کئی ایسے پورے ہمارے تو پاڑا ہے کراچی میں, بنگالی پاڑا شاید نام ہے اس کا. تو وہ مطلب پیدا بھی وہیں ہوتے ہیں لیکن بہرحال ان کے آبا و اجداد بنگلہ دیش کے. تو فرق مطلب یہ بنگلہ بھاشی ہیں, اور وہ ہیں جو اصل بنگلہ دیش میں رہتے ہیں وہ ہیں بنگلہ دیسی. یہ ہم نے اس میں کچھ ترکیب بنائی تھی کہ بھئی برا لگتا ہے ان کو تو بنگالی کہنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نہ کہیں. جیسے گوشت فروش ہم نے کہنا شروع کیا کیونکہ وہ قصائی لفظ جو ہے نا یہ ان کو پسند نہیں ہے. گوشت فروشوں کو یہ مجھے اس کا تجربہ بھی ہے, اس سے ناراض ہوتے ہیں یہ, اور مجھے پتہ نہیں تھا. ایک بار میں نے بیان میں کہا تھا تو ناراض ہوئے تھے, تشریف لائے تھے. یہ پرانی بات ہے. بہت بڑا اجتماع تھا کورنگی میں, بڑا اجتماع 3 روزہ جو ہوتا تھا اس کی بات کر رہا ہوں, جب کوئی سیکورٹی ایشو بھی نہیں تھے. تو اس وقت سے میرے کو مطلب میرا ذہن بنا کہ اگر اس برادری کو برا لگتا ہے تو اپنے کائے کو بولیں یار, یہ ہمارے بھائی ہیں, وہ لفظ بولیں جو ان کو اچھا لگتا ہے. تو یوں ہم نے پتا کیا. تو قصاب ان کو یعنی اس میں یہ سیٹ ہیں, قصاب بولو تو برا نہیں لگتا ان کو, اور گوشت فروش بولو تب بھی برا نہیں لگتا, گوشت بیچنے والے. تو میں تو قصائی نہیں بولتا عام طور پہ, گوشت فروش یا قصاب, بس گوشت فروش زیادہ تر بولتا ہوں. تو آپ بھی اس کا خیال رکھیں, کسی قوم کو کیوں برا لگے یار. اسی طرح یہ بنگالی بھی میں بولنے سے کتراتا ہوں. یہ تو ایک سی وضاحت کر دی میں نے. تو یہ بھی انشاءاللہ میرے بنگلہ بھاشی اور بنگلہ دیشی اسلامی بھائیوں کو اچھا ہی لگے گا. تو الحمدللہ 24, 25, 26 دسمبر 2025 بدھ جمعرات جمعہ ایک عظیم الشان 3 دن کا سنتوں والا اجتماع
आशियान सिटी ब्लॉक सी नज़द एयरपोर्ट ढाका बांग्लादेश में होने जा रहा है। तमाम बांग्लादेशी और बांग्ला भाषी इस्लामी भाइयों को खुसूसी दावत और पूरी दुनिया में बसने वाले तमाम आशिकान रसूल को उमूमी दावत, इस इज्तिमा में ज़रूर शिरकत फरमाएं और दुनिया आखिरत की ढेरों ढेर भलाइयाँ हासिल करें। या अल्लाह पाक इस 3 दिन के सुन्नतों वाले इज्तिमा में जो शिरकत करे, जो इसके लिए भाग दौड़ करे, जो कोशिशें करे, जो इसके साथ जानी माली ताउन करे, मौलाए करीम इसको दोनों जहाँ की भलाइयों से माला माल फरमा, इसके रोजी रोजगार में खैर व बरकत दे। या अल्लाह पाक इसे अपने सिवा किसी गैर का मोहताज न कर और उस वक्त तक मौत न दे जब तक ये हज न कर ले और मीठा मदीना ना देख ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। याद मक्का मदीना। सैयदी अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में अर्ज है, बाबा चांद क्या देख रहा है? इस वक्त हम अल्हम्दुलिल्लाह मक्का मुकर्रमा की गलियों में और चांद इस वक्त काबा मुशर्रफा की ज़ियारत कर रहा है, मक्के मदीने की फ़ज़ाएँ देख रहा है, मदीने में सब्ज़ सब्ज़ गुम्बद के जलवे देख रहा है और इसकी किस्मत भी काबिल रश्क है इन मानों कर कि ये आम तौर पे रोज़ाना मक्के मदीने की ज़ियारत करता है, काबे की ज़ियारत करता है, सब्ज़ गुम्बद की ज़ियारत करता है। और ये आपको पता है ये वही चाँद है जिसने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ज़ियारत की। सुभान अल्लाह। तो चाँद तो बड़ा यूँ इन मानों कर तो बड़ा खुशनसीब है। तो जहाँ से भी देखें हम और चाँद को अगर इस नज़र से देखें कि ये वो खुशनसीब है जिससे मेरे आका के जलवे देखें। आके मैं रूह की हर तह में समो लूं तुझको, ऐ कमर तूने तो सरकार को देखा है। या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमारी मदीने पाक की हाज़िरी, मक्का मुकर्रमा की हाज़िरी, उम्रा शरीफ सब कबूल कर ले। जो कोताहियाँ हुई हैं दरगुजर फरमा दे। इलाहुल आलमीन, जो कुछ हमने किया सब बेदिली से किया, बगैर इखलास के किया, ऐ अल्लाह पाक मुखलिसीन के सदक़े में कबूल फरमा दे, अपनी रहमत से कबूल फरमा दे। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर। जो मक्का मुकर्रमा में है, और आज कौन सा दिन है? आज अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मतुल मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा मक्का, जुम्मा मक्का, हरम मक्का, एक नेकी लाख नेकी, और जुम्मा की एक नेकी 70 नेकियां, नूरुन अला नूर हो गया। सुभान अल्लाह।
مدینہ چھوڑ آئے ہیں، 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 مدینہ چھوڑ آئے، اپنی دنیا چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے، اپنی دنیا چھوڑ آئے ہیں، ہمارے پاس جتنا تھا اثاثہ چھوڑ آئے ہیں، ہمارے پاس جتنا تھا اثاثہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں، خدا کا گھر بھی چھوٹا ہے، نبی کا آستانہ بھی، خدا کا گھر بھی چھوٹا ہے، نبی کا آستانہ بھی، لگا ہے دوہرا غم کا، مدینہ چھوڑ آئے ہیں، لگا ہے دوہرا غم کا، مدینہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں، ابھی تک دل وہیں پر ہے، ابھی تک جان وہیں پر ہے، ابھی تک دل وہیں پر ہے، ابھی تک جان وہیں پر ہے، دل و جان تو وہاں روتا، تلکتا چھوڑ آئے ہیں، دل و جان تو وہاں روتا، تلکتا چھوڑ آئے ہیں، ابھی تک یاد آتی ہے مزار حمزہ کی رونق، ابھی تک یاد آتی ہے مزار حمزہ کی رونق، بھلا کیوں سید و شہداء کا خطہ چھوڑ آئے ہیں، بھلا کیوں سید و شہداء
مہکتے ہیں ذرا سا عطر لے کر مشک نافا چھوڑ آئے ہیں ذرا سا عطر لے کر مشک نافا چھوڑ آئے ہیں جگہ سے ساری دنیا میں اجاگر فیض جاری ہے جگہ سے ساری دنیا میں اجاگر فیض جاری ہے بقیے پاک میں زہرا کا روضہ چھوڑ آئے ہیں بقیے پاک میں زہرا کا روضہ چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے ہیں میرا نام محمد احمد رضا ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دوستی کا وسیلہ دے کے کیا ہم اللہ پاک سے اچھا دوست ملنے کی دعا کر سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ آپ مجھے میرے والوں دعاؤں سے نواز دیجیے۔ فیضان ابو بکر صدیق جاری رہے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تو ٹھیک، اور ظاہر ہے کہ یہ عین اخلاص پر مبنی تھی، اس کا وسیلہ دینے میں تو کوئی حرج نہیں، اس میں دے سکتے کہ آپ یار غار بھی تھے، یار مزار بھی ہیں، یار دوست کو بولتے ہیں۔ یہاں پر ایک حدیث پاک کو میں یاد کر رہا تھا، یہ مفتی صاحب بھی رہنمائی کریں گے کہ اگر میں کسی کو دوست بناتا تو صدیق کو بناتا، لیکن میرا دوست تو میرا خلیل تو اللہ ہے۔ اس مضمون کی حدیث پاک تو اس پر غور کر رہا تھا میں، جس میں کچھ اگر فرمانا چاہیں۔ جی، یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یوں ارشاد فرمایا کہ میں اگر کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، لیکن میرا خلیل اللہ ہے۔ اب اس کی جو تشریح ہے یہ مختلف کی گئی ہے۔ بعضوں نے کہا کہ یہ آپ نے فرمایا تھا، لیکن بالکل آخر میں جا کے پھر آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیل بنایا تھا۔ اس طرح ایک حدیث پاک فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بھی نقل فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ کسی مقام پہ موجود تھے، تالاب تھا وہ، تو فرمایا کہ ہر ایک اپنے دوست کی طرف تیر کر آئے، تو سب ایک دوسرے کی طرف تیر کر گئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم و صدیق اکبر ایک دوسرے کی طرف تیر کر آئے، اس میں بھی خلیل کے الفاظ ہیں۔ تو بعضوں نے یہ تشریح کی ہے اس کی کہ جو خلت جس سے یہ خلیل بنا ہے، یہ ایسی محبت کو بولتے ہیں کہ جس کے بعد کسی دوسرے کی جگہ باقی نہیں رہتی۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت کے دل میں ایسی محبت کہ جس کے مقابلے میں دوسری کوئی محبت نہ ہو، وہ صرف اللہ کی تھی. تو اس اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اگر کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن میرا خلیل اللہ ہے. تو وہ جو محبت ہے وہ صرف اللہ پاک کی اس طرح کی ہے. باقی اس کے علاوہ جو دیگر محبتیں ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح طور پر حدیث ہے بخاری شریف کے اندر سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی موجود ہے کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ لوگوں میں سب سے محبوب آپ کو کون ہے؟ تو فرمایا عائشہ. پوچھا میں مردوں کے حوالے سے پوچھتا ہوں، تو کہا ابوہا، ان کے والد. پھر کون؟ تو فرمایا اس کے بعد عمر. تو یوں محبت کے اعتبار سے تو بہت ساری حدیثیں موجود ہیں. وہ جو خلیل والی اور خلت والی روایت ہے وہ اس اعتبار سے کہ اللہ کے جیسی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کسی دوسرے کی نہیں ہے. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یار غار بھی ہے رفیق مزار بھی، وہ یار غار بھی ہے رفیق مزار بھی، وہ یار غار بھی ہے رفیق مزار بھی، وہ بکر آج بھی تو ہے ہر دم نبی کے ساتھ، وہ بکر آج بھی تو ہے ہر دم نبی کے ساتھ. اس SMS کے ذریعے سوال ہے کہ اذان کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ ہاتھ اٹھا کر مانگنا چاہیے یا بغیر ہاتھ اٹھائے بھی مانگ سکتے ہیں؟ کوئی بھی دعا بغیر ہاتھ اٹھائے بھی مانگ سکتے ہیں، بغیر الفاظ کے بھی مانگ سکتے ہیں، دل میں جو دعا مانگی جاتی ہے. اب یہ کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یہ سرکار کی سنت بھی ہے، اور اس میں ہاتھ اٹھانے کا البتہ طریقہ کہ بعض لوگ یوں ہاتھ دونوں ملا دیتے ہیں، یہ طریقہ نہیں ہے. ہاتھ دونوں ہاتھوں میں گیپ ہو، یہ خیال رکھنا ہے، ملانا نہیں ہے، یوں گیپ. بعض یوں کر لیتے ہیں، سمجھاؤ تو بھی یوں کرتے رہتے ہیں، ملاتے رہتے ہیں، عادت جاتی نہیں ہے، سیریس لیتے نہیں ہیں، تو یہ ہوتا رہتا ہے. جب پھر ہاتھ تو اس طرح ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یہ سنت ہے. اب کئی دعائیں ایسی ہیں کہ جو بغیر ہاتھ اٹھائے مانگی جاتی ہیں. نماز میں بھی دعا مانگتے ہیں نا، سورہ فاتحہ بھی خود دعا ہے، درود شریف بھی دعا ہے، درود ابراہیم بھی دعا ہے. اس کے بعد بھی دعا معصورہ پڑھتے ہیں، قرآن حدیث کی کوئی دعا ہم پڑھتے ہیں وہ بھی دعا ہے. تو وہاں ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے کہ وہاں تو رانوں پر ہاتھ رکھ کر دعا مانگی جائے گی، یا قیام میں سورہ فاتحہ. تو جو مطلب سنتیں ہیں، جو منسوس سنتیں، اس کے مطابق ہی کرنا ہوگا. البتہ یہ کہ ویسے جنرلی دعا کرنے میں سنت یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے. اب اگر نہیں بھی اٹھاتا تو بھی کوئی الزام نہیں ہے، ہاتھ نہیں اٹھاتا اور دل میں دعا کرتا ہے تب بھی صحیح ہے، تصور میں دعا کرتا ہے سب بھی صحیح ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سوال موصول ہوا ہے. سوال یہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عاجزی کے بارے میں کچھ بتا دیجیے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعی تواضع اور آپ کی عاجزی کے بھی کیا کہنے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے ایک بار برا بھلا کہا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نفس کو مخاطب
किया और फरमाया अल्लाह पाक ने तेरे जो अयूब, तेरे जो ऐब छुपा रखे हैं वो इससे ज्यादा हैं जो ये कह रहा है। गोया उस वक्त आप अपने नफ्स को इस निगाह से देख रहे थे कि वो अल्लाह पाक की मारिफत यानी पहचान और उससे कमा हक को हो, यानी जैसा कमा हक को डरने, यानी जैसा डरने का हक है उसमें कोताही कर रहा है। लिहाजा आप उसकी बात पर गुस्से ना हुए, क्योंकि आप अपने नफ्स में ही कमी ख्याल फरमा रहे थे। ये आपकी अजमत और शान, सुभान अल्लाह, ये थी आपकी आजिज़ी। हवाला इहयाउल उलूम जिल्द पहली सफ़ा नंबर 212। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इरशाद गिरामी है, हमने इज्जत को तक़वे में यानी परहेजगारी में, मालदारी को यकीन में और बुजुर्गी और इज्जत को आजिज़ी में पाया। तो ये आजिज़ी बहुत बड़ी नेमत है। हज़रत लुक़मान हकीम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाया, बेटा अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार किया करो, तुम सबसे अक्लमंद इंसान बन जाओगे। तो आजिज़ी अक्लमंदी है, फूफा और अपने आप को कुछ समझना ये हमाकत है, और अहमकों की दुनिया में कमी नहीं है। तो अल्लाह पाक हमको मतलब अक्लमंद बनाए, इन मानो करके हम तवाज़ो इख्तियार करें, दिल की आजिज़ी करें। वैसे दिल से तो हर एक हकीर फ़कीर बोल रहा होता है। हम लोग जो से मजहबी लोग जो हम हकीर फ़कीर सख्त गुनाहगार हूँ, और अब भी कोई मिजाज के खिलाफ एक लफ्ज़ बोल देना तो फिर हमसे बुरा भी कोई नहीं होता, अगला बच के जाएगा नहीं। ये आजिज़ी है, ये मुनाफ़क़त है, या धोखा दे रहा है, दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है कि मैं हकीर फ़कीर हूँ। तो ये कि आजिज़ी दिल के जज्बात से है तो से, वरना चुप चुप रहे, बोल कर मुनाफिकों में अपना नाम ना लिखवाए, रियाकारों में अपना नाम ना लिखवाए। कि बाद आजिज़ी इस तरह कर रहे होते हैं, अगर हम किसी पर बदगुमानी नहीं करेंगे, लेकिन वो के मतलब जैसे कि लोग समझे कि यार कितनी यार आजिज़ी है इसमें, अलग इतना बड़ा आदमी है, इसका नाम है ये वो है, लेकिन यार इतना आजिज़ी करता है। अब ये कि अगर उसके दिल में आजिज़ी नहीं है, करने वाले हम तो उसने जन रखेंगे कि वाकई आजिज़ी कर रही है, लेकिन ये कि वो दिल में अगर आजिज़ी नहीं है उसके, और लोगों पर अपनी छाप डाल रहा है आजिज़ी की, तो ये मतलब रियाकार है, गुनाहगार है, धोखा दे रहा है लोगों को, बेवकूफ़ बना रहा है। तो जो भी काम हो अपने मतलब दिल से हो, दिखावे के लिए ना हो। तो दिल में आजिज़ी है, आजिज़ी का इज़हार करे। अब आजिज़ी का इज़हार करने में फिर इम्कानात होते हैं कि आदमी दिखावे में पड़ जाए, रिया में पड़ जाए, हुब्बे जहाँ में मुब्तला हो जाए। तो अब ये कि सारी सूरतों में इसकी आजिज़ी पाक साफ है, तो इज़हार करता है तो मक्का मदीना, वरना चुप रहे, बोलने की क्या जरूरत है कि मैं हकीर हूँ, फ़कीर हूँ, बहुत गुनाहगार हूँ, बोलने की जरूरत क्या है? कि जबकि दिल में ये है कि लोग मुझे अच्छा समझे और आजिज़ी वाला समझे। और ये गुनाहगार ऐसा है कि एक लफ्ज़ खिलाफ मिजाज निकला तो दूसरा गुनाह करते हुए ज़रा देर नहीं लगाएगा, लड़ पड़ेगा उससे, बुरा भला कहना शुरू कर देगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। नवीद मदनी, डिवीज़न शेखुपुरा, जामियातुल मदीना बवाइस ज़िम्मेदार। अर्ज़ गुज़ार हूँ अमीर अहले सुन्नत की तरगीब पर अल्हम्दुलिल्लाह जामियातुल मदीना पंजाब के अंदर सूरह यासीन शरीफ पढ़ने की तरगीब दिलाई गई, और अब तक जो कारकर्दगी है पंजाब जामियात की तादाद 283 है। इन जामियात में पढ़ी जाने वाली सूरह यासीन शरीफ 3,04,909, रोज़ा रखने वालों की तादाद 1,803, 12 माह के लिए तैयार होने वाले 180, कराची एतिकाफ करने वाले 105, जदवल निगरान 192 और डिवीज़न में एतिकाफ करने वाले 122। अल्हम्दुलिल्लाह अल करीम। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, आज हमारे जामियातुल मदीना फैज़ान नूर मुस्तफ़ा में खलीफा अव्वल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख़वानी का सिलसिला हुआ, जिसमें 22 मरतबा चौक दर्स, 22 मरतबा सूरह यासीन और 122 रोज़ों का सवाब उनकी बारगाह में पेश किया गया।
آپ سے گزارش ہے کہ آپ قبولیت کی دعا بھی فرما دیں، نیز یہ بھی رہنمائی فرمائیں کہ کیا صدیقیت کا مرتبہ کوئی اور بھی پا سکتا ہے، اس کے متعلق رہنمائی فرما دیں۔ ماشاء اللہ، جنہوں نے یہ اچھی اچھی نیتوں کا بیان کیا، جنہوں نے اچھی نیتیں کی، نیتوں کا عملی جامہ پہنایا، اللہ کریم سب کی ان کاوشیں قبول فرمائے اور اللہ پاک سب کو اس کا اجر عظیم عطا کرے، سب کو بے حساب بخشے اور مزید نیک کام کرتے رہنے کی سعادت بخشے۔ صدیقیت، ویسے صدیق اکبر یہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے، ورنہ ہر نبی صدیق ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سید الصادقین ہیں، سید الصدیقین۔ صادق جو ہے نا یعنی سچا، صدیق معنی بہت زیادہ سچا، لفظی معنی یہ مطلب تو یوں سب یعنی یہ تو سارے صحابہ صدیق ہیں، لیکن بدرجہ اتم صدیقیت یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حاصل ہے۔ جیسے اولیاء کرام ان میں بھی صدیق ایک باقاعدہ رتبہ ہے، صدیق کا ایک گریڈ ہے، ایک منصب ہے کہ، اور یہ سب اولیاء میں افضل ہے، یہ جو ولایت کا جو درجہ ہے سب سے افضل درجہ ہے صدیق ہونا۔ ہمارے مرشد غوث پاک یہ بھی صدیق ہیں۔ تو یوں مطلب یہ کہ صحابہ کرام علیہ رضوان میں اور اولیاء کرام سے تو ہر صحابی بڑھ کر صدیق ہے، ہر صحابی افضل ہے۔ تو یوں مطلب یہ کہ صدیق اکبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یوں دوسرے کو صدیق نہیں کہہ سکتے، ایسا نہیں ہے، سب کے اپنے اپنے درجات ہیں، اپنے اپنے مراتب ہیں، اپنے اپنے گریڈز ہیں۔ اللہ ہمیں بھی صدیق بنا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے الحمدللہ جس طرح آپ نے روزہ کے متعلق فرمایا تھا، تو 22 تاریخ ہے، کل بھی روزے رکھنے اور اس سے پہلے بھی الحمدللہ روزہ رکھنے کی ترکیبیں ہوئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے اب تک جامعۃ المدینہ بوائز پاکستان میں نفل روزہ 13,600 طلبہ اساتذہ نے رکھا ہے، اور مزید آج رات بڑی رات ہے، 22ویں شب ہے، تو کل بھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور شعبہ اصلاح اعمال کی طرف سے یہ آیا کہ آج رات یہ سحری اجتماعات بھی ہوں گے آج رات۔ ماشاءاللہ، مرحبا، اللہ سب کو جزائے جزیل عطا فرمائے۔ میرا نام محمد ابراہیم حنیف موتی والا ہے، اور میرا سوال ہے امیر اہل سنت سے۔ ہمارا جو شعبہ ہے گاڑیوں کے منسلک ہے، سوال یہ ہے کہ دیگر لوگ جو ہے یہ جو گاڑیاں آتی ہیں تو یہ ایڈوانس کی صورت میں سیل کر دیتے ہیں، بیانہ لے لیتے ہیں لوگوں سے، اور گاڑیاں یہاں موجود نہیں ہوتی، اور گاڑیاں رستے میں ہوتی ہے، اور کسی سے جو ہے وہ پیمنٹ بھی لے لیتے ہیں، تو ان سے یہ کرنا کیسا ہے؟ جو مال ابھی ملکیت میں نہیں آیا، اپنے اس کے مالک نہیں بنے، اونر نہیں بنے، اسے بیچنا ناجائز و گناہ ہے اور بے باطل، اور اس کا جو سودا ہوا یہ بھی کینسل ہے، یہ مانا نہیں جائے گا، غلط ہے۔ خریدنے کے بعد ابھی قبضہ نہیں کیا تو اس میں دو صورتیں ہیں، ایک تو ہوتی ہے منقولہ چیز جس کو دوسری جگہ منتقل کیا جا سکے، ٹرانسفر، دوسری جگہ ٹرانسفر کیا جا سکے، ایسی چیز بھی بیچنا قبضے سے پہلے جائز نہیں ہے جو منقولہ ہے۔ اگرچہ خریدنے سے ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، اونرشپ اس کی ثابت ہو جاتی ہے، وہ اونر تو اس کا ہو جاتا ہے، لیکن قبضہ نہیں ہوا نا، تو اس لیے وہ بھی اس کو بیچ نہیں سکتا، بیچنا جائز نہیں ہے۔ ہاں بیچنے کا وعدہ کر سکتا ہے، سودا نہیں کر سکتا، قیمت نہیں لے سکتا۔ اچھا، اب یہ وضاحت کر دوں کہ جیسے منقولہ، غیر منقولہ میں مسئلہ کچھ اور ہے۔ غیر منقولہ یعنی جو چیز ٹرانسفر نہ ہو سکے، جیسے کہ اب مکان بیچا تو مکان اٹھا کر دوسری جگہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتا، یا پلاٹ بیچا
تو اس میں مسئلہ کچھ یوں ہے کہ یعنی سوائے زمین کے دکان مکان کے ساری چیزیں راشن گاڑی سودا گاڑی لباس وغیرہ کپڑا جو بھی چیز خریدتے ہیں وہ منتقل ہوتی ہے ٹرانسفر ہوتی ہے. تو پہلے بیچنے والے کے پاس ہوتی ہے, خریدنے کے بعد یہ ٹرانسفر ہو کر منتقل ہو کر خریدار کے قبضے میں آ جاتی ہے. اور زمین مکان یہ غیر منقولہ ہوتی ہے, یہ دوسری جگہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتی, وہ اپنی جگہ رہتی ہے. تو یہ مطلب منقولہ اور غیر منقولہ کا میں نے آپ کو فرق عرض کیا. تو وہ جو مسئلہ میں نے آپ کو بتایا وہ غیر منقولہ کا تھا کہ جو دوسری جگہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سید دانش اتاری حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے, اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اب آئے گا مزہ, ذرا میں بھی تو دیکھوں ہم سے بڑا شیطان کون پیدا ہو گیا ہے, تو یہ جملہ کہنا کیسا؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے. قد ایوارڈ ایسوں کے لیے جاری ہونا چاہیے کہ جس شیطان کو اللہ پاک نے نکالا لعنت کا توق پہنا کر, اس سے بڑا بننے کی باتیں کر رہا ہے, لیکن اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اسلام سے نکل گیا. وہ شیطان جو ہے وہ تو ہے کافر اور ہمیشہ کے لیے اس پر لعنت ہے. تو یہ مطلب شیطان سے مراد شاید یہاں یہ لیتے ہیں کہ میرے جیسا بدماش, میرے جیسا شرارتی یا میرے جیسا انتقام لینے والا کوئی آئے تو بتائے, میں نہیں چھوڑوں گا, تیرا سر توڑ دوں گا, یہ کر دوں گا. سمجھے, یہ اس طرح کی مطلب کہ بن کے دکھاؤں. تو یہاں شیطان جو ہے نا, یہ عام طور پہ شرارتی کو ہمارے یہاں بولا جاتا ہے. جیسے بچے کو بولتے ہیں یار بڑا شیطانی ہے, بڑا شیطان ہے, تو اس سے مراد یہ کہ بڑا شرارتی ہے. لیکن وہ جملہ جو بولتے ہیں نا, یہ شرفا نہیں بولتے, نہ علماء بولتے ہیں, نہ علماء کی صحبت میں رہنے والے بولتے ہیں, نہ مطلب کوئی نیک آدمی ایسی بات نہیں بول رہی ہے. اوباش اور لوفر قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو یہ ایسے جملے بولنے نہیں چاہیے, بچنا چاہیے اس سے. بعضوں کا دل آزاری کا سامان بھی یہ بنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کراچی کے حاضرین, ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے اور سننے کے لیے عطا کیا جاتا ہے. آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں. دعائے عطار. مسجد میں بے وضو داخلہ. حضرت شیخ ابو طالب المکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, مجھے کسی کا بے وضو مسجد میں داخل ہونا اور بیٹھنا ناپسند ہے. یا رب کریم, جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ قوت القلوب سے 57 مدنی پھول پڑھ یا سن لے, اس کو اپنی عبادت کا جذبہ دے, اسے ماں باپ اور خاندان سمیت جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ نصیب فرما. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. قوت القلوب سے 57 مدنی پھول قسط 1. اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے صوفی کون, مرید کے لیے 7 ضروری باتیں, جنتی بنانے والے عمل, جماعت فوت ہونے کے سبب اور بہت کچھ. اردو زبان میں 17 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 22 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے, جس میں انگلش, فرینچ, ہندی, سندھی, پشتو, بنگلہ اور رومن اردو شامل ہیں. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے, یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 0313113928 پر رابطہ کیجیے. 6 دسمبر 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1, کون سی سورت کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے؟ جواب, سورہ یاسین کو. سوال نمبر 2, امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد کا نام بتائیے. جواب, حضرت شیخ ابو علی فضل رحمت اللہ علیہ. سوال نمبر 3, تنعیم حدود حرم کے اندر ہے یا حدود حرم سے باہر؟ جواب, حدود حرم سے باہر. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: محمد نذیر انجم پاک پتن, کلیم اللہ چشتی اتاری جوہر ٹاؤن لاہور, منیر
منیر حسین مدنی فیصل آباد، تصور حسین بہاول نگر، احسان علی اتاری گھوٹکی سندھ، محمد احسان اتاری جامعۃ المدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی، ارشد علی اتاری ساہیوال پنجاب۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام محمد احسان اتاری جامعۃ المدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ السماوات رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظیم۔ ورب العرش العظیم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ارشاد حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما، جو کسی مجلس یعنی بیٹھک سے فارغ ہو کر یہ دعا 3 بار پڑھ لے تو خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے اس خیر یعنی اس بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک۔ واتوب الیک۔ سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک۔ واتوب الیک۔ سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک۔ واتوب الیک۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں، اور یہ سوالات اب تک مدنی مذاکرے میں ہم نے جو گفتگو سنی، مسائل سنے، انہی سے تیار کیے جاتے ہیں، اور درست جوابات دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرآن اندازی کے بعد بطور انعام 1 سال تک کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جاتی ہے۔ آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کس غزوہ کے موقع پر گھر کا سارا مال اللہ پاک کی راہ میں قربان کیا تھا؟ سوال نمبر 2، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جس دن اسلام لائے اس دن آپ کے پاس کتنے درہم تھے جو آپ نے سب کے سب اللہ کی راہ میں دے دیے تھے؟ سوال نمبر 3، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس امت کے کس خوش نصیب طبقے کو ستاروں کی مانند قرار دیا؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور SMS نمبر 0341125554 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں، اور جو اپنی نیکیاں مجھے ایصال کریں، ایصال ثواب کریں، اے اللہ پاک ان سب پر اپنے کرم کے شان ثواب عطا فرما۔ یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما، بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی
अलैहि वसल्लम ये सारा सवाब मजीद इनको अता फरमा। तमाम अम्बिया मुरसलीन खुलफा राशिदीन खुसूसन हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उम्महातुल मोमिनीन, तमाम सहाबा व ताबईन व तबए ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, उलमा कामिलीन, मशाइख़ आमिलीन, तमाम मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, बुजुर्गान दीन, कुल मुमिनात मुमिनीन, कुल मुस्लिमात मुस्लिमीन, खुसूसन वालिदैन मुस्तफ़ा हसनैन करीमैन, शहीदान असीरान करबला, जमी अहले बैत तुहार, इमाम आज़म गौसुल आज़म गरीब नवाज, इमाम गज़ाली, आला हज़रत सदर शरीयत कुत्ते मदीना सदरुल फाजिल, मुफ्ती अहमद यार ख़ान, मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी फ़ारूक, हाजी मुश्ताक, हाजी जमजम रदा, तमाम मुबल्लिगात मुबल्लिगीन मरहूमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। या अल्लाह पाक आज सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मदनी चैनल की तरफ से शब उर्स मनाई गई, खूब जिक्र खैर इनका किया गया। इलाहुल आलमीन सब कबूल फरमा ले। इलाहुल आलमीन हमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बरकतें नसीब फरमा। या अल्लाह पाक इनके वसीले से हमारे सारे गुनाह मुआफ़ फरमा। या अल्लाह पाक हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह पाक सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सदक़े में हमें हमेशा सच बोलने वाला बना दे, झूठ से बचने वाला बना दे। या अल्लाह पाक हमें तक़वा अता कर दे, परहेज़गार बना दे। या अल्लाह पाक हमें क़ब्र व हश्र में हर जगह सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बरकतें नसीब फरमा। या अल्लाह पाक इनके सदक़े में हमें जन्नतुल फिरदौस में प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे मरीज़ों को सेहत दे, मकरूज़ों के कर्ज़े उतरें, बेरोज़गारों को हलाल व आसान रोज़ी मिले, बे औलादों को नेक औलाद बगैर ऑपरेशन इनायत हो, आफियत के साथ इनायत हो। जिनको बेटियां चाहिए उनको बेटियां, जिनको बेटे चाहिए उनको बेटे मिलें। परवरदिगार आलम झूठे केसों में जो फंसे हैं निकल आए, मजलूम कैदियों को रिहाई मिल जाए। या अल्लाह पाक मुसलमानों के दुख दूर हों, सुख नसीब हों। या अल्लाह पाक बेघरों को अच्छा घर मिले। ऐ अल्लाह पाक जिन पर दुश्मन नज़र रखे हुए हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ऐ अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमा और दुश्मनों से महफूज फरमा। या अल्लाह पाक नफ्स और शैतान की शरारतों से हमको बचा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। तकलीफ को या इलाही भूल जाऊं, नज़्र की तकलीफ को शादी दीदार उसने मुस्तफ़ा का साथ हो। जबाए सख्त
ہے جا فضا کا ساتھ ہو یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ نبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے عرش کی معراج والے عاصیوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ کعب تو طیبہ میں بلا لو سب کو طیبہ میں بلا لو حسرت دل کی نکالو اپنے اچھوں کا تصدق اپنے اچھوں کا تصدق غم بدوں کو بھی نبھالو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ
صلوات اللہ علیک تو فعل غوث اعظم بادشاہ ہر دو عالم صدقہ امام اعظم دور ہو سب ہی کے رنج و غم حق درود تم پہ بھیجے تم مدام اس کو سرا ہو کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ دلچسپ ہے اور دل کشا مدنی مذاکرہ دلچسپ ہے اور دل کشا مدنی مذاکرہ پر نور ہے اور جاں فضا مدنی مذاکرہ پر نور ہے اور جاں فضا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ. ایمان والوں کے دلوں میں معجزہ کرے عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.